اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے بات کو کھول کر بیان کر دے اور تم کو پہلے کے یعنی صالحین لوگوں کے طریقے پر چلائے اور تمہاری توبہ قبول کرے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ حاشیہ نمبر 51۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اس منصوبے اور مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا ہے کہ وہ شرک سے پاک ایمان کے ساتھ صرف الہ واحد کی بندگی کرے اور اعمال صالحہ کا پیکر رہتے ہوئے پاکیزہ زندگی گزارے۔ اعلیٰ اخلاق و کردار کا حامل ایسا ہی معاشرہ انفرادی اور اجتماعی طور سے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے عدل و انصاف پر قائم ہوتا ہے۔ پھر ایسی قوم کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ان کو دنیا میں فضیلت عطا کرے گا اور آخرت میں فلاح و کامیابی کا حقدار ٹھہرا دے گا۔ یہی بات سمجھانے کے لیے قوموں میں انبیاء علیہم السلام آتے رہے ہیں اور ان پر ایمان لا کر ان کا ساتھ دینے والوں کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوتا رہا ہے۔ یہاں دعوت قرآن کے مخاطب اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تم پر نظر عنایت کے ساتھ متوجہ ہونا چاہتا ہے اور تمہاری برائیوں کو دور کر کے تم کو بھی انہیں صالح اور فلاح یاب لوگوں کی راہ پر چلانا چاہتا ہے۔ لہذا اسی مقصد کے تحت تمہاری اصلاح کے لیے یہ احکامات نازل کیے جا رہے ہیں، یعنی بیواؤں اور یتیموں کے حقوق کی ادائیگی اور وراثت کے قوانین، محرم و غیر محرم کے فرق و امتیاز پر مبنی اصول اور بدکاری کی سزا کے بارے میں شرعی قوانین، تاکہ تم بھی ان کو اپنا کر ایک پاکیزہ قوم بنو اور اعلیٰ اخلاق و کردار کے حامل ہو کر اعلیٰ منصب کے اہل ثابت ہو سکو۔ اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے کام اور فیصلے علم و حکمت ہی پر مبنی ہوتے ہیں، لہذا پوری دل جمعی کے ساتھ ان احکامات کی پیروی کرو۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ اور اللہ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے اور خواہشات کی پیروی کرنے والے چاہتے ہیں کہ تم یعنی گمراہی کی طرف مائل ہو کر یعنی رائے حق سے دور چلے جاؤ۔ حاشیہ نمبر 52۔ اہل ایمان کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمہیں ہدایت اور رحمت کے راستے پر چلانا چاہتا ہے، لیکن یہ خواہش نفس کے بندے اور آبائی دین کے پرستار تمہیں گمراہی میں دور لے جانا چاہتے ہیں۔ اس وقت ان مخالفین حق میں ایک تو اہل کتاب کے علماء تھے جو دین کو دنیاوی مفادات اور جاہ و ثروت کے حصول کا ذریعہ بنائے ہوئے تھے اور ان کی غالب اکثریت مدینہ میں رہائش پذیر تھی۔ دوسرے معاشرے کے با اثر لوگ قبائلی سردار بالخصوص قریش تھے جو کہ کعبہ کے متولی بنے ہوئے تھے۔ مدینہ کے منافقین بھی اس گروہ میں شامل تھے۔ یہ لوگ آبا پرستی اور کفر شرک پر مبنی رسومات ہی کو دین بنائے ہوئے تھے۔ ان کو قطعاً یہ گوارا نہ تھا کہ ان کے مفادات پر چوٹ پڑے، ان کی سرداری بیواؤں، یتیموں اور ان کے اموال پر اجارہ داری زد میں آئے، حرمت کے قوانین، محرم و غیر محرم اور تعداد ازواج کی پابندیوں اور بدکاری کی سزاؤں کے قانون سے ان کی معاشرتی آزادی و بے رہروی پر کوئی قدغن ہو۔ اسی طرح نکاح، بغیر نکاح عورتوں پر تصرف اور ان کو ملکیت میں رکھے رہنے پر پابندی اور رکاوٹ بھی انہیں گوارا نہ تھی۔ وہ تو پہلے ہی اس دعوت کے شدید مخالف تھے اور ان احکامات کے نزول پر تو تل ملا اٹھے اور لوگوں کو اسلام کے خلاف بہکانے اور ورغلانے لگے۔ پرانے رشتوں اور باپ دادا کے خاندانی معاملات کو بالخصوص ان احکامات کے پس منظر میں بیان کر کے اشتعال دلاتے اور اسلام کے خلاف اکساتے تھے۔ لہذا ایمان والوں کو ان نفس پرستوں کے فریب سے آگاہ کر کے ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ان کی گمراہ کن باتوں سے متاثر نہ ہوں۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا۔ اللہ تم پر سے بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ حاشیہ نمبر 53۔ اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ ان احکامات کے نزول میں انسان کی فطری کمزوریوں کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے۔ معاشرتی پابندیوں کے بوجھ کو بڑی حد تک ہلکا کیا گیا
اور ان میں کافی نرمی کر دی گئی ہے۔ یتیموں کی سرپرستی والی آیات میں تنگ دست لوگوں کے لیے گنجائش رکھ دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ غیر ضروری مروجہ پابندیاں ہٹا دی گئی ہیں۔ مثلا متبنہ یعنی منہ بولے بیٹے کی بیوہ یا مطلقہ کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیا گیا ہے، اور مملوکہ باندیوں سے تمتع اور نکاح کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ حائضہ خواتین کے معاملہ میں غیر شرعی بندشیں ختم کی گئیں، جن کا ذکر آئندہ آیات میں ہے۔ یہ تمام پہلو اہل ایمان کے دلوں میں اسلامی قوانین کی جامعیت، ہمہ گیری اور افادیت کا احساس دلانے اور دین اسلام سے گہری محبت و احترام پیدا کرنے کے لحاظ سے بہت اہم ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، سوائے اس کے کہ تمہارے درمیان باہمی رضامندی سے یعنی کوئی سودا طے ہو جائے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تم پر بہت ہی مہربان ہے۔ حاشیہ نمبر 54۔ اہل ایمان کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ کسی کا مال ناجائز طریقہ سے نہ کھائیں، نہ بیواؤں اور نہ یتیموں کا مال دبائیں، جس کی تفصیل اوپر آ چکی ہے، اور نہ ہی دھوکہ دہی اور جعل سازی اور جبر و دھونس سے کسی کا حق ماریں۔ اگر کسی سے کام لیں تو اس کو پورا معاوضہ دیں۔ رشوت ستانی اور سودی لین دین یا حرام اشیاء کا کاروبار سب ناجائز ذرائع ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ حرام اشیاء میں منشیات اور لہو و لعب کی چیزیں، فحش کتابیں اور رسائل اور فحش سیڈیز و کیسٹیں وغیرہ شامل ہیں۔ اہل ایمان کو ان سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ ایمان کے بعد عقل حلال پر بہت زور دیا گیا ہے۔ عمل ید کسب معاش کا پسندیدہ طریقہ ہے اور حلال کاروبار میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ حاشیہ نمبر 55۔ باہمی رضامندی سے اگر کوئی لین دین، خرید و فروخت یا کاروباری معاہدہ ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن اس کو تحریر کیا جائے۔ یہ معاہدہ شراکت داروں کے مال اور محنت کے تناسب سے نفع نقصان میں شراکت کے منصفانہ اصول کے مطابق ہونا چاہیے، تاکہ کسی بھی فریق کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ ہو۔ کاروبار بہت ہی پسندیدہ ذریعہ معاش ہے، بشرطیہ دیانتداری سے کیا جائے اور جھوٹ و فریب اور دھوکہ دہی کے ذریعہ نفع خوری سے یکسر پاک ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کمائی کرنے والوں کو شدید عذاب سے ڈرایا۔ صحیحین اور سنن کے ابواب میں اس پر بے شمار روایات ہیں۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ یہاں باہمی رضامندی کا ذکر صرف حلال کاروبار اور جائز لین دین ہی کے لیے ہے، ناجائز کام پر اس کا اطلاق ہرگز نہ ہوگا، کیونکہ ناجائز کام یا حرام اشیاء کا کاروبار تو باہمی رضامندی کے باوجود ناجائز و حرام ہی رہے گا۔ حاشیہ نمبر 56۔ مال کے لالچ میں ظلم و زیادتی خواہ مالی لین دین میں ہو یا کاروبار اور زمین کے معاملات میں بسا اوقات فتنہ کا سبب بن جاتی ہے اور نوبت خون ریزی تک پہنچ جاتی ہے، اور قتل ناحق تو گناہ کبیرہ ہے۔ یہ روش معاشرے کو ہلاکت خیزی کے راستے پر ڈال دیتی ہے۔ اس حکم میں ارتکاب خودکشی بھی شامل ہے، جو کہ گناہ کبیرہ ہے، خواہ یہ کسی بھی سبب سے ہو اور کسی بھی شکل میں ہو۔ ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا۔ اور جو کوئی زیادتی اور ظلم کے ساتھ ایسا کرے گا، ہم جلد ہی اس کو آگ میں ڈال دیں گے، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ حاشیہ نمبر 57۔ دراصل اہل ایمان کی تربیت تو اس طرح مطلوب ہے کہ ان میں یوم حساب کا احساس اور آخرت کے عذاب کا ایسا خوف ہو کہ وہ اثار و قربانی کے جذبے کے ساتھ دوسروں پر مال خرچ کرنے والے اور مومنوں کی جان و مال کی حفاظت کرنے والے بنے، نہ کہ اوروں کا مال غصب کرنے والے اور خون ریزی کرنے والے۔ یہ معاشرے کی تربیت و اصلاح کی ابتدائی مرحلہ کی آیات ہیں، جن میں ان احکامات کے ذریعے ایسی برائیوں کا تدارک کیا جا رہا ہے۔ بلا شبہ یہ آیات اہل ایمان کی بہتری اور خیر خواہی پر مبنی ہیں، اور ان کا نزول بڑی نعمت اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ لہذا ایمان والوں کے دلوں میں ان آیات میں نازل شدہ احکامات کی قدر ہونا چاہیے، اور خوشدلی اور رضا و رغبت کے ساتھ ان احکامات پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ ان کی خلاف ورزی کرنے والے معاشرے کی اصلاح سے بے پرواہ ہیں، بلکہ معاشرے سے دشمنی کا انداز اختیار کرنے والے ہیں۔ ان کے لیے شدید عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ اور اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ حاشیہ نمبر 58۔ کبائر کبیرہ کی جمع ہے اور اس کے معنی ہیں بڑے گناہ۔ ان میں سے کچھ پر تو حدود نافذ کی گئی ہیں اور ان کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ زنا و سرقہ یعنی چوری، اور احادیث میں جن کبیرہ گناہوں سے بچنے کی سخت تاکید کی گئی ہے ان میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ قرآن میں شرک پر مرنے والے پر جنت حرام کر دی گئی ہے، بحوالہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 72۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ند یعنی ہمسر ٹھہرانے کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا، اور اس کے بعد قتل اولاد کو اس خوف سے کہ وہ روزی میں شریک ہوں گے، اور پھر پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کو، بحوالہ بخاری کتاب التفسیر سورۃ البقرہ و سورۃ الفرقان۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک، قتل ناحق اور حقوق الوالدین یعنی والدین کی نافرمانی کو گناہ کبیرہ بتایا ہے، بحوالہ بخاری کتاب الادب باب حقوق الوالدین من القبائر۔ اور مسلم کی روایات میں ان تین کے ساتھ شہادت الزور یا قول الزور یعنی جھوٹی گواہی یا جھوٹی بات کا بھی کبائر میں ذکر کیا گیا ہے، بحوالہ مسلم کتاب الایمان باب الکبائر و اکبرہا۔ مسلم کے اسی باب میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے: شرک باللہ، سحر، قتل نفس، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، جنگ میں پیٹ پھیرنا، اور بے گناہ بھولی بھالی اور انجان خواتین پر تہمت لگانا۔ یوں تو کبیرہ گناہوں کی فہرست بہت طویل ہے اور ان کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن وہ امور جن پر قرآن و حدیث میں سخت ممانعت آئی ہے یا اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، یا اس طرح کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ یوم القیامہ ان سے کلام نہ کرے گا اور ان کی طرف نظر بھی نہ کرے گا، تو وہ سب درجہ بدرجہ کبائر میں شامل ہیں۔ ملاحظہ ہو سورۃ البقرہ آیات نمبر 159 اور 174 اور سورہ آل عمران آیت نمبر 87۔ کبائر میں بھی کئی درجات ہیں، مثلا زنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن شادی شدہ مرد و زن کا یہ فعل زیادہ بڑا گناہ، اسی طرح پڑوسی کی بیوی کے ساتھ یا محرمات کے ساتھ اس کا ارتکاب اکبر الکبائر ہی میں شمار ہوگا۔ حاشیہ نمبر 59۔ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے پرہیزگارانہ زندگی گزارنے والوں سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اگر وہ کبائر سے مجتنب رہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کے چھوٹے گناہوں سے درگزر فرمائے گا، ان کے اعمال صالحہ کو چھوٹے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ یہ بات قابل غور ہے اور قرآن میں جا بجا اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ بندے کا اپنے رب سے براہ راست تعلق ہے، کوئی اور ہستی واسطے اور وسیلے کے طور پر درمیان میں حائل نہیں، نیز بندے کے اعمال صالحہ ہی رب سے قربت، اس کی دعاؤں کی قبولیت اور اس کے گناہوں کے کفارے کا سبب بنتے ہیں۔ اگر گناہ اور نافرمانی اس سے دوری اور ناراضگی کا سبب ہیں تو توبہ و استغفار سے اپنے مالک کی مغفرت اور نظر عنایت کا حصول ممکن ہوتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ صغیرہ گناہوں کے ارتکاب پر اصرار و مداومت کبائر کی طرف لے جاتی ہے، بلکہ صغیرہ کو کبیرہ بنا دیتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس اصول کو اپنایا ہوا تھا، وہ کبائر سے بچتے ہوئے اعمال صالحہ میں تیزی اور سرگرمی کے ذریعے اللہ کی رحمت و مغفرت کے حصول میں لگے رہتے، اور اس طرح شیطانی حملوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں لگے رہتے، بحوالہ سورہ آل عمران آیت نمبر 133۔ چنانچہ ان کے رب نے ان سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا، دنیا میں عزت و سربلندی ملی اور اعلیٰ جنتوں کے مستحق بنا دیے گئے۔ بہرحال یہ تو قرآن و حدیث کا دیا ہوا عقیدہ ہے کہ اعمال صالحہ بندے کے گناہوں کا کفارہ ہوتے ہیں، نہ کہ کسی ہستی یا سلسلے سے وابستگی۔ اس کے برعکس نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کو اپنے لیے کفارہ قرار دے لیا، اور دین طریقت سے منسلک تصوف کے شائقین نے مختلف سلسلوں سے وابستگی کو اپنی نجات کا ذریعہ بنایا۔ اس خود ساختہ نظریے نے جو اس لیے اختراع کیا گیا کہ عوام الناس دین قیود سے آزاد و بے نیاز ہو کر آزادانہ زندگی گزارتے ہوئے داد عیش نے انسانوں کی اکثریت کو قعر مذلت میں گرا کر جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ
للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما۔ اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر جو فضیلت عطا کی ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ مردوں نے جو کمائی کی ہے اس میں ان کا حصہ ہے، اور عورتوں نے جو کمایا ہے اس میں ان کا حصہ ہے، اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرتے رہو، بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 60۔ اس آیت میں انسانی اخلاق و تمدن کا ایک بہت ہی اہم اور بنیادی اصول بیان کیا گیا ہے، جس کو سمجھ لینے سے بہت سی انفرادی اور اجتماعی برائیوں پر قابو حاصل ہو جاتا ہے۔ بنی نوع انسان کی تخلیق اس حکیمانہ اصول کے تحت کی گئی ہے کہ فطری طور پر اس کے اندر ایک دوسرے سے فرق و امتیاز رکھا گیا ہے، شکل و صورت میں، جسمانی طاقت اور ذہنی صلاحیت میں، مال و زر، زمین و جائیداد اور دیگر وسائل میں ایک کو دوسرے پر فضیلت و فوقیت دی گئی ہے۔ یہ فرق و امتیاز دیگر مخلوقات میں بھی نمایاں طور پر موجود ہے۔ اس زمین کے مختلف حصوں کو رویدگی کے مختلف صلاحیتوں سے نوازا گیا ہے۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کارگاہ حیات کے پورے نظام کا دار و مدار اسی تفاوت و توافق کے حکیمانہ اصول پر ہے۔ دنیاوی معاملات میں بھی اس امتیاز اور فرق مراتب کے بغیر اداروں کے نظام کا باقاعدگی سے چلنا ممکن نہیں۔ نہ صرف خاندان بلکہ پورے ہی معاشرے میں ذمہ داریوں اور کاموں کی تقسیم میں یہ تفضیلی حکمت کارفرما نظر آتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر شخص اپنی سوچ کو اس فطری نظام سے ہم آہنگ کر لے، دوسروں کے حقوق اور اپنے فرائض کا خیال رکھتے ہوئے اللہ کی دی ہوئی صلاحیت و توانائی کے مطابق وسائل کا اچھی طرح استعمال کرے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اس نظام فطرت کے مقابلے میں مختلف نظریات کے حامل لوگوں کا اختراع کردہ مساوات کا مصنوعی نظام ہمیشہ ناکامی و خرابی کا سبب بنتا ہے، اور اسی طرح اپنی اور اپنے خاندان، قبیلے و قوم کی بڑائی کا نشہ بھی فتنہ و فساد اور خون ریزی پھیلاتا ہے۔ انسانی تاریخ ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ یہاں اہل ایمان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ برضا و رغبت اس فطری نظام کو قبول کریں اور اپنے اندر احساس کمتری یا محرومی کو نہ آنے دیں، اور نہ ہی ایسی خواہشات کو ابھرنے دیں کہ کاش ہمیں بھی یہ سب کچھ مل جائے۔ ایسا انداز فکر تو دلوں میں بغض و حسد کے جراثیم پیدا کرتا ہے جو بالآخر معاشرے میں فتنہ و فساد کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس آیت میں خواتین کے لیے بھی نصیحت ہے کہ وہ بھی اس قسم کے احساسات کو قریب نہ پھٹکنے دیں کہ مردوں کو جو فضیلت ملی ہوئی ہے انہیں جہاد و قتال اور دیگر امور میں حصہ لے کر حصول اجر کے جو مواقع میسر ہیں وہ ان سے محروم ہیں۔ ان کے لیے ان کے اپنے دائرۂ عمل میں اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا لانے اور نیک کام کر کے اجر حاصل کرنے کا وسیع میدان ہے۔ اس کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کا حق ادا کریں تو ان کو اس کا پورا حصہ ملے گا۔ حاشیہ نمبر 61۔ اسی تسلسل میں بتایا جا رہا ہے کہ مردوں اور عورتوں کی تخلیق میں بھی مذکورہ والا تفضیلی اصول کار فرما ہے۔ دونوں کی ذمہ داریوں اور تقسیم کا دائرہ الگ الگ ہے، لہذا ہر ایک کو اپنے دائرۂ عمل میں رہتے ہوئے کام کرنا ہے۔ ہر ایک کو اس کی کمائی کا پورا حصہ اور محنت کا صلہ دیا جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اس معاملے میں مرد و عورت میں کوئی امتیاز نہ ہوگا۔ مردوں کی ذمہ داری باہر کے معاملات، معاشی اور دیگر مسائل سے نمٹنا ہے، تو خواتین کا دائرہ کار اندرون خانہ ہی تک محدود ہے، یعنی امور خانہ داری کا پورا انتظام، اولاد کی پیدائش و پرورش اور بطریق احسن ان کی تربیت کا اہتمام، اور یہ دائرہ عمل ان کے تخلیقی نظام کے عین مطابق ہے۔ چنانچہ ہر ایک کو اس فطری نظام پر مطمئن رہتے ہوئے اپنی توجہ اپنی ذمہ داریوں پر مرکوز رکھنا ہے اور دوسرے کے دائرہ عمل کی طرف نہیں دیکھنا ہے۔ نہ تو مرد کے اندر عورت بننے کا میلان ہو اور نہ عورت مردوں کی حیت بنانے اور ذمہ داری سنبھالنے میں فخر محسوس کرے۔ البتہ ہر ایک اپنے کام میں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی تائید و توفیق کا محتاج ہے، جس کے لیے خلوص دل سے اس کارساز حقیقی سے ہر دم استعانت طلب کرتے رہنا چاہیے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے بہت ہی قریب ہے، سمیع و بصیر اور ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ اور جو کچھ والدین اور قرابت داروں نے چھوڑا ہے
اس میں ہر ایک کے وارث ہم نے مقرر کر دیے ہیں، اور تم نے جن سے عہد و پیمان کیے ہیں انہیں ان کا حصہ دو، اللہ یقیناً ہر چیز کا گواہ ہے۔ حاشیہ نمبر 62۔ یہاں لفظ موالی آیا ہے جو مولا کی جمع ہے، جس کے معنی مددگار کے بھی ہیں اور آزاد کردہ غلام کے بھی، لیکن یہاں ورثاء ہی مراد ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ والدین اور رشتہ داروں کے متروکہ مال اور جائیداد میں قرابت داروں کا حق قانون وراثت کے مطابق ادا کرنا ہوگا، نہ کہ دور جاہلیت کے رواج کے مطابق، اور متبنہ کی رسم کو تو ختم کر دیا گیا ہے، اور منہ بولے بیٹے کا شریعت نے وراثت میں کوئی حصہ نہیں رکھا۔ البتہ جو عہد و پیمان کیے گئے ہوں ان کی تکمیل شرعی قانون وراثت میں رہتے ہوئے کی جائے گی، اس سے انحراف کی اجازت نہیں۔ 1/3 یعنی 1/3 حد تک وصیت کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ اس سلسلے میں اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اہل ایمان کے لیے یہ زیبا نہیں کہ وہ کسی کا حق سلب کریں اور کیا ہوا عہد توڑیں، خواہ وہ شوہر بیوی کا عہد و پیمان ہو یا کسی اور کا۔ اس کا پورا کرنا ضروری ہے، اور یوم حساب اس کی جواب طلبی ہوگی۔ اللہ ہر بات پر گواہ ہے اور کوئی بھی بات اس کے علم سے باہر نہیں۔